پردہ دار قسط نمبر 8۔ ماریہ بیگم اور نرما بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں مسکراتا دیکھ کر ماریہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ اللہ نے اسے نئی زندگی عطا کی تھی۔ سبھی خوشی کے اس احساس کو محسوس کر سکتے تھے، مگر سائمہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ہمیں مزید 1-2 ہفتے کے لیے اسے یہاں رکھنا پڑے گا۔ امید ہے اتنے دنوں میں تابش صاحب ڈسچارج کر دیے جائیں گے، ڈاکٹر نے عاطف کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ شام ہونے کو تھی۔ نرما نے وہاں تابش کے پاس رکنے کی ضد کی تھی، مگر عاطف میاں صاحب ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سبھی کو گھر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل میں تابش کے پاس ہی رکوں گی، سائمہ نے بات ٹوکتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابا جان اور سمیر میرے پاس ہیں، تم گھر چلی جاؤ، تابش نے مدھم سی آواز میں سائمہ کو مخاطب کر کے کہا۔ سائمہ خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اسے تابش کی یہ بات تیر کی طرح محسوس ہوئی، مگر وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے انکل، اب میں چلتی ہوں، تابش کا خیال رکھیے گا۔ سائمہ نے عاطف سے اجازت چاہی اور پھر چلی گئی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ تابش کی صحت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے ابھی 2 قدم بھی نہیں چلا تھا کہ اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ رکھے میز کا سہارا لیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے موبائل پکڑا اور براؤزر اوپن کیا۔ عاطف شبیر کے بیٹے پر حملہ کرنے والی خاتون نے جرم قبول کر لیا، کل عدالت میں پیش کی جائے گی۔ تابش نے ہیڈ لائن پڑھی جس کے ساتھ مریم کی تصویر منسلک تھی۔ یہ پڑھ کر تابش سکتے کی حالت میں تھا۔ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا۔ عاطف نے دروازہ کھولا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شربت کی بوتل تھی۔ ابا جان مجھے جیل جانا ہے، تابش نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عاطف صاحب نے حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ مریم بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے وہاں جا کر بتانا ہوگا۔ تابش فکر مند تھا۔ کیا اس نے حملہ نہیں کروایا؟ تو کس نے کروایا ہے یہ سب؟ عاطف صاحب چونک سے گئے تھے۔ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں۔ تابش ضد کر رہا تھا۔ بیٹا وہ آفیسر کو یہاں بلا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ عاطف صاحب بھی پریشانی کے عالم میں تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ بھی ابھی فون کر کے اسے یہاں بلائیں، مجھے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ تابش نے انہیں فون کرنے کو کہا۔ عاطف نے فون ملایا اور آفیسر کو ہاسپٹل آنے کا کہا۔ تابش نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں اس نے نامعلوم افراد کو مجرم ٹھہرایا تھا اور اسی وجہ سے مریم کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ تابش بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچ چکا تھا۔ 1 مہینے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ تم؟ مریم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تابش سمیر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سمیر وہاں سے گاڑی کی جانب چلا گیا۔ اندر آ جاؤ، مریم نے دروازہ کھول کر اسے راستہ دیا۔ تابش چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مریم چائے بنا کر لائی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے تھے؟ مریم نے پاس بیٹھتے ہی سوال کیا۔ مرنے آیا تھا، تابش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا مرنے کے لیے ہمارا گھر ملا تھا؟ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، تمہارے لیے مرنے آیا تھا، تابش نے بات ٹوکی۔ سائمہ نے کچھ لوگ بھیجے تھے، تمہیں مارنے آئے تھے، تو کیا میں تمہیں مرنے دیتا؟ تابش نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم یہاں سوئے کیوں تھے؟ پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ تم تو انہیں اریسٹ بھی کروا سکتے تھے، مریم نے تلخ لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ کروا سکتا تھا، ہاں کروا سکتا تھا، مگر فائدہ کیا تھا؟ تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور میں تمہارے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا۔ اب تمہارے لیے مرنا بھی میرے لیے جرم ہے۔ تابش نے پھر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مر جاتے تو؟ مریم کا انداز فکریہ تھا۔ تم مجھے بچانے گئی تھی، بھلا میں کیسے مر سکتا تھا؟ تابش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، مریم نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی کرتا، مگر ایڈمٹ کروانے کے لیے کوئی خود کو میری وائف درج نہیں کرواتا۔ تم کزن یا سسٹر بھی تو لکھوا سکتی تھی۔ تابش اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ واضح تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا تھا، اس لیے یہی لکھوا دیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، مریم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم جانتی تھی تمہیں اریسٹ کروایا جا سکتا ہے، تمہیں میرا قاتل ٹھہرایا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی تم نے یہ قدم اٹھایا۔ کیا واقعی ایسا کچھ نہیں ہے؟ تابش اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مریم نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، میرے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اور مجھے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے۔ تم نے میرے لیے جو کیا اس کے لیے تمہارا احسان مند ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تابش یہ کہہ کر اٹھا اور میز سے چابی اٹھائی۔ اب میں چلتا ہوں۔ تابش نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور باہر کی جانب چل دیا۔